لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہاں سے سورہ ملک شروع ہو رہی ہے، جو قرآن پاک کی بہت مشہور سورتوں میں ہے، جس کے اندر 30 آیتیں ہیں اور 2 رکوعات پر یہ مشتمل ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے، جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں مغفرت کے لیے سفارش کرے گی، اور اس کے پڑھنے والے کی انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی۔ بعض روایات میں یہ مضمون بھی وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سورہ ملک ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کے دل میں محفوظ ہونی چاہیے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جس سے تمہیں بہت خوشی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ضرور ایسا تحفہ عطا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک خود بھی پڑھا کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھلاؤ، اپنی تمام اولادوں کو اور بچوں کو اور جو آس پڑوس کے لوگ ہیں ان سب کو اس کی تعلیم دو، اس لیے کہ یہ سورت المنجیہ ہے، نجات دینے والی، اور المجادلہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ حجت کرے گی اور اصرار کرے گی کہ اس کو بخش دیا جائے اور اس کی مغفرت کا فیصلہ کیا جائے۔ اس لیے
ہم سب کو اس سورت کو یاد کرنا اور اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اس کے اوپر پابندی کرنی چاہیے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام رات میں سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے دیگر بعض سورتوں کے ساتھ۔ تو ہمارے لیے بھی کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، 2 رکوع کی سورت ہے، 30 آیتیں ہیں، تھوڑی سی محنت سے یہ یاد ہو سکتی ہے، اور اگر بالفرض یاد نہ ہو تو ناظرہ پڑھ لے آدمی سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد، اس کے پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد و ثمرات اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں نصیب ہوں گے۔ جس طرح اس کی تلاوت مفید ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، اسی طرح اگر مزید فائدہ ہم چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے نصیحت اور عبرت کے لیے بہت سے مضامین ایسے موجود ہیں جو ہر وقت ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے۔ اگر آپ اس سورت کے معانی پر غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اس کی حسن تخلیق یہ ذہن میں جاگزیں ہو جائے گی۔ اس لیے بہت ہی اہم اور اچھے انداز میں اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے مظاہر پیش فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس کا آغاز ہی بہت ہی شاندار انداز میں کیا جا رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر طرح کی حکومت اور بادشاہی ہے۔ یہ اگرچہ چھوٹا سا جملہ ہے مگر اللہ تبارک و تعالی کی زبردست قدرت کاملہ کو اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں بھی بہت سے بادشاہ ہوتے ہیں جو اپنی حکومت چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ جو بھی بادشاہ ہے اس کی بادشاہی کسی نہ کسی حد میں محدود ہے۔ کوئی کسی ملک کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے۔ ایسے تو بہت ہی کم لوگ دنیا میں ہوئے ہیں جو ساری دنیا پر حکومت کرنے والے ہوں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بادشاہ ہیں بھی وہ بھی صرف اپنے جیسے انسانوں پر حکومت کرتے ہیں، جانوروں پر ان کا کوئی زور نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں پر زور نہیں ہے، ہواؤں پر زور نہیں ہے، چاند سورج ستاروں پر زور نہیں ہے، مچھلیوں پر زور نہیں ہے، سمندر کی مخلوقات پر زور نہیں ہے۔ تو یہ بیچارے جو اپنے کو بادشاہ کہہ رہے ہیں، ان کی بادشاہی تو بس نام چارے کی ہے، دکھانے کی ہے، دکھانے کی۔ ان کے اختیارات بھی محدود ہیں، ان کا علاقہ بھی محدود ہے، اور اگر بالفرض کوئی ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ کچھ زمین کے حصے پر اپنی حکومت چلا سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کی حکومت وہ ہے
جو آسمانوں پر بھی ہے، زمینوں پر بھی ہے، بحر پر بھی ہے، بر پر بھی ہے، ہر طرح کی مخلوقات پر اس کی حکومت محیط ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی خوبیاں ہیں، جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، جو زمین کا بھی مالک ہے، جو تمام جہانوں کا بھی مالک ہے، اور اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں، اور اسی کی کبریائی ہے زمین ہے، اور وہی زبردست ہے، وہی حکمت والا ہے۔ تو ایسی زبردست حکومت اور ایسا زبردست اقتدار اور ایسا زبردست اختیار اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ صفت تو کسی میں پائی ہی نہیں جاتی کسی بھی درجے میں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ صفت بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان میں یا کسی بھی مخلوق میں ہرگز نہیں پائی جاتی کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھے، کتنے ہی بڑے سے بڑا لاٹ صاحب کیوں نہ ہو جائے، سپر پاور کیوں نہ ہو جائے، زبردست اقتدار دنیاوی رکھنے والا کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے ماننا پڑے گا کہ بہت سی چیزیں میرے دائرے اختیار میں نہیں ہیں، میں چاہ کر کے بھی ان کو انجام نہیں دے سکتا۔ یہ کمال اور یہ خوبی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ تو اسی آیت سے اس سورت کا آغاز کیا گیا۔ یہ آغاز بھی بہت شاندار ہے، یہ بات دل میں بٹھا لینے والی ہے کہ جو بھی ہوا ہے اور جو بھی ہو رہا ہے اور جو بھی ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے ہوا ہے، مرضی سے ہو رہا ہے اور مرضی سے ہی ہوگا۔ اس کے فیصلے کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وہ جو کرنے پر آئے کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور جس چیز میں وہ رکاوٹ پیدا کر دے اس رکاوٹ کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت بھی پیدا فرمائی اور زندگی بھی پیدا فرمائی، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، حیات بھی اور موت بھی۔ حیات کا وجود تو سب کو معلوم ہے کہ حیات ایک نظر آنے والی چیز ہے جس کے اوپر مخلوق کا اطلاق کرنا بالکل مناسب ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں، لیکن حضرات مفسرین نے یہ بحث فرمائی ہے کہ بظاہر تو موت عدم کا نام ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں شامل فرمایا کہ اللہ نے موت بھی پیدا فرمائی۔ تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کی تفسیر فرماتے ہوئے بعض حضرات نے تو یہ وضاحت فرمائی
کہ موت دراصل روح کے منتقل ہونے کا نام ہے۔ جس طریقے پر زندگی روح اور جسم کے ملنے کا نام ہے، اسی طرح موت روح اور جسم میں انفصال کا نام ہے، جدائیگی کا نام ہے۔ لہذا جس طریقے پر جسم اور روح کا ملنا ایک وجود اپنے اندر رکھتا ہے، اسی طریقے پر روح کا جسم سے الگ ہو جانا اور اپنے مستقر پر جا کر ٹھہر جانا، اور اس کے بعد پھر جب قیامت قائم ہوگی تو نئے بدن کی طرف اس روح کا منتقل ہو جانا، یہ بھی اپنے اندر ایک وجود رکھتا ہے۔ لہذا اس ساری صورت کے اوپر مخلوق کا اطلاق کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری توجیہ یہ فرمائی گئی بعض حضرات کی طرف سے کہ یہاں پر تخلیق سے مراد انتظام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا بھی انتظام فرمایا اور موت کا بھی انتظام فرمایا۔ تو اگر یہ معنی لیے جائیں تو پھر کوئی اشکال کی بات ہی نہیں۔ اور ایک تیسری تفسیر بھی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت کو ایک جسم مثالی عطا فرمایا ہے، اور وہ جسم مثالی ایک مینڈھے کی شکل میں ہے، جس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ان دونوں کے درمیان میں ایک دیوار پر ایک مینڈھے کو لایا جائے گا اور سارے جنتیوں کو پکارا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ مینڈھا ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ تو سب کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ موت ہے۔ اسی طرح تمام جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، وہ بھی کہیں گے کہ یہ موت ہے، اور پھر اس مینڈھے کو وہیں ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں سے پکار کر کہا جائے گا کہ اب موت کبھی موت آ چکی ہے، تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو، جنت میں رہو۔ اور جہنمیوں سے پکار کر کے کہا جائے گا کہ اب موت کو بھی موت آ چکی ہے، تم ہمیشہ جہنم کے اندر رہو۔ روایت میں ہے کہ اس دن جنتیوں کو سب سے زیادہ مسرت کا موقع ہوگا کہ یہ خطرہ بھی ذہن سے نکل جائے گا کہ کبھی جنت سے نکلنے کی بات ہو، اور وہ دن جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ افسوس اور غم کا موقع ہوگا کہ یہ امید بھی اور یہ آس بھی ٹوٹ جائے گی کہ کبھی یہاں سے نکلنے کا موقع ملے گا۔ تو اگر اس روایت کو سامنے رکھا جائے تو بھی موت کو مخلوق قرار دینے میں کسی طرح کے شک شبہ کا کوئی موقع نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے موت بھی پیدا کی اور ہم نے زندگی بھی عطا کی، اور یہ دونوں اس مقصد سے پیدا کی گئیں تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون تم میں سے بہتر عمل لے کر کے ہمارے دربار میں حاضر ہونے والا ہے۔ یہاں پر جو حیات ہے، زندگی ہے،
مخلوقات کے اندر اس زندگی کے بھی کئی درجات ہیں۔ ایک درجہ تو وہ زندگی ہے جو مکلفین کو عطا ہوئی ہے، مثلا انسان کو عطا ہوئی، یہ کامل زندگی ہے۔ انسان صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ باشعور بھی ہے، کامل العقل بھی ہے، سوچنے سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ہے، بولنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے کی حیات انسان کو عطا کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ دیگر جانداروں کا ہے کہ حیات ان میں بھی ہے، عدم سے وہ بھی وجود میں آتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ کمالات نہیں ہیں جو کمالات اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ تیسرے نمبر پر زندگی نباتات میں بھی ہے۔ نباتات کی زندگی یہ ہے کہ ان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ پہلے ایک پودا بالکل چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس کو کاٹ دیا جائے تو بڑھوتری رک جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی ایک حیات نباتی پائی جاتی ہے، اسی حیات کے اثر سے اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، تو یہ حیات ہے۔ لیکن یہ دونوں حیات جو ہیں انسان کے علاوہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا ہے۔ جانور دنیا میں زندگی گزاریں گے، پیدا ہوں گے، کھائے پیئیں گے، مر جائیں گے۔ میدان حشر میں ان کو زندہ کیا جائے گا، اور اگر کسی نے کسی دیگر جانور کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس کا بدلہ برابر سرابر کر کے کہہ دیا جائے گا کونو ترابا، تم پھر مٹی بن جاؤ، جسے دیکھ کر کفار بھی یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ تو ان سے جنت جہنم کا کوئی مطلب نہیں ہے، جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی ختم ہو گئے۔ اسی طرح یہ نباتات، یہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں، ان میں داخل ہیں، لیکن ان سے بھی کوئی مواخذے کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح جمادات، جن میں بڑھوتری بھی نظر نہیں آتی ہمیں، اگرچہ ممکن ہے کہ اللہ کے علم میں ہوتی ہو، ان سے بھی کوئی مواخذے کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو مضمون ہے وہ دراصل مکلفین کے لیے ہے، کیونکہ اس میں آزمائش کی بات کہی گئی، تو آزمائش تو ہماری ہو رہی ہے، اور موت کو سامنے رکھ کر ہی آدمی دنیا کی زندگی کو کارآمد بنانے کی فکر کر سکتا ہے۔ اگر موت کا تصور آدمی کے دل سے نکل جائے تو وہ کبھی بھی نیک عمل بھی نہیں کرے گا، صحیح راستے پر چلنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ موت کا تصور دنیا کی زندگی اچھی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور دنیا کی زندگی موت کے بعد اس کے ثمرات مرتب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یوں سمجھا جائے کہ دنیا کی زندگی
کھیتی باڑی کا زمانہ ہے، محنت کرنے کا زمانہ ہے، بیج ڈالنے کا زمانہ ہے، پانی دینے کا زمانہ ہے، اور موت کے بعد جو زندگی آئے گی وہ اس کھیتی سے غلہ اور فائدہ اٹھانے کا زمانہ ہے۔ جو یہاں پر بیج ڈالے گا اور کھیتی پر محنت کرے گا، وہی مرنے کے بعد اپنی کھیتی کے فائدے سے مستفید ہوگا۔ اسی لیے قرآن پاک نے دوسری آیت میں فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی اپنی کھیتی کا نفع آخرت میں چاہتا ہے، تو ہم اسے بڑھا کر عطا کریں گے، تصور سے زیادہ عطا کریں گے۔ اور جو بھائی دنیائی میں مست ہے، کھایا پیا مر گیا، بس اللہ کے احکام اور اللہ کی ہدایات کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، تو یہاں کچھ نہ کچھ فائدہ تو مل ہی جائے گا محنت کا، لیکن آخرت میں اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں توجہ دلائی کہ زندگی اور موت کا تصور ہمیشہ ذہن میں قائم رکھو اور اچھا عمل کرنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہیں آخرت میں کسی بھی ندامت اور شرمندگی سے سابقہ نہ پڑے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہے ہر طرح کی بادشاہی، اور وہ ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس نے بنائے آسمان، جس نے بنائی موت اور جس نے بنائی زندگی، تاکہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ تو اس نے موت بھی پیدا کی، اس نے زندگی بھی عطا فرمائی۔ یہ آزمائش کے لیے ہے کہ کون آخرت میں بہتر عمل لے کر کے حاضر ہوگا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت زبردست ہے، بخشنے والا ہے، یعنی بہت سی غلطیوں کوتاہیوں کو تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور بھائی بڑے سے بڑا پاپی اور گنہگار اس کے دربار میں آئے اور سچے دل سے توبہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ناقدری سے، ناشکری سے، غفلت میں ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیں، کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔